السلام علیکم۔ آج ہم السعد ہومیوپیتھی کلینک پر آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ دو فیمس ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، ڈاکٹر فہیم صاحب اور ڈاکٹر بلال روز صاحب۔ تو آج ہم آپ کو ایک اور مرض ہے جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، یورک ایسڈ۔ تو لوگ اس کے اب بہت زیادہ یورک ایسڈ میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آئے ہم آپ کو ڈاکٹر فہیم صاحب اور ڈاکٹر بلال روز صاحب سے ملواتے ہیں اور یورک ایسڈ کے متعلق جو میڈیسن ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مرض کیوں پھیل رہا ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ڈاکٹر فہیم صاحب سے ملواتے ہیں، وہ میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر تنویر صاحب کا شکریہ، ہم اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ موجود ہیں۔ بڑا زبردست جو ہے نا انہوں نے ٹاپک فیس کیا ہے۔ تو آج دوستوں یہاں پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا ہے اور آپ دوستوں سے ہم آج یورک ایسڈ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یورک ایسڈ آج کل بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد وغیرہ، چلنے پھرنے میں پریشانی، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کی کون سی وجوہات ہیں، کون سی سمٹم ہے، آج ڈاکٹر صاحب اور ہم آپ دوستوں سے جو ہے نا اس کے حوالے سے شیئرنگ کریں گے۔ یورک ایسڈ خون میں ایک کیمیائی مادہ ہے جو پورین نامی مرکب کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ جب یہ مقدار زیادہ ہو جائے تو جوڑوں میں درد، سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے اور گردوں کی پتھری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض کا ایسا ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ کہ گردوں کے جو پتھری کے مریض ہوتے ہیں، جو یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کیلشیم کی زیادتی سے ہوتے ہیں یا آکزالک ایسڈ کی، اس طرح کے اسٹون وغیرہ اکثر مریضوں کو بنتی ہے۔ یورک ایسڈ کے جو بڑھنے کی وجوہات ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں، یہ آپ احتیاط کیا کریں۔ گوشت کھانے سے، کلیجی کھانے سے، گردے، مچھلی اور چنے، دالیں، لوبیا زیادہ کھانے سے جو ہے نا یہ یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ پرہیز کیا کریں اور پانی زیادہ استعمال کیا کریں۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ شراب یا کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال یہ بھی یورک ایسڈ بڑھنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور گردوں کی کمزوری وغیرہ، گردے جسم کے فاسد مادے اگر اخراج نہ کر سکیں، یورین کو اخراج نہ کر سکیں تو یہ بھی ایک وجوہات بنتی ہے۔ اور تو اگلی نیکسٹ جو وجوہات ہوتی ہے وہ موٹاپا اور ذیابیطیز۔ یہ موٹاپا اگر زیادہ ہو جائے، جسم پھول جائے اور شوگر وغیرہ ہو جائے تو اس وجہ سے بھی یہ معاملات بنتے ہیں۔ اگر کم ورزش کی جائے، جو ورزش وغیرہ نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ علامات ہیں یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کے بعد جو سمٹم علامات ہوتی ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ زیادہ تو جو ہوتے ہیں نا، جوڑوں میں درد وغیرہ ہونا، انگلیوں میں درد ہونا، ٹکنوں میں درد ہونا اور ایڑیوں میں درد ہونا، پنڈلیوں میں درد ہونا، صبح اٹھنے سے جسم پورا اکڑا ہوتا ہے، سوجا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی علامات ہیں۔ اور پیشاب میں جلن آنا، پیشاب یا رک رک کے آنا، درد کے ساتھ آنا، ورم سوزش ہو جانی ہے، چہرے کے اوپر سوزش ہو جانی ہے، پاؤں کے اوپر سوزش ہے، یہ اس کی جو ہے نا چاند ایک علامات ہیں جو یورک ایسڈ کی بڑھنے کی جو علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو ہومیوپیتھی میڈیسن ہے وہ بڑی زبردست ہے، جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسے پیشنٹ کو پیشاب کے اندر سمیل آ رہی ہے، جیسے گھوڑے کی پیشاب کی سمیل ہوتی ہے، اس طرح کی آئے تو پھر ایسڈ بینز ہم دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو پیشاب کی سمیل کو بھی ختم کر دیتی ہے اور دردیں وغیرہ بھی روک دیتی ہے۔ اور لیتھیم کار بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہم لیتھیم کارب دیتے ہیں، جو جوڑوں میں درد وغیرہ اور یورک ایسڈ بڑھا ہو۔ اوسیمیم کین بہت اچھی میڈیسن ہے جو یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے۔ کالچی کم بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ بھی ہم 200 میں صبح شام استعمال کراتے ہیں تو یورک ایسڈ بھی کم ہوتا ہے اور دردیں وغیرہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ آرٹی کا ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، مدر ٹنچر میں جو استعمال کراتے ہیں تو وہ جو ہے نا یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے۔ چند ایک میڈیسن میں نے آپ دوستوں سے شیئر کی ہیں، یہ یورک ایسڈ کے حوالے سے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اب ڈاکٹر راؤ بلال صاحب اپنا تجربہ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ ڈاکٹر فہیم صاحب ابھی بتا چکے ہیں کہ پیورین جب جسم میں بڑھ جاتا ہے، اس کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا مادہ جسم میں زیادہ ہو جانے پر ہائپر یوریکیمیا کی پوزیشن سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس یورک ایسڈ کی زیادتی میں جن دواؤں کو ہم زیادہ کارگر پاتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں دردیں ہوں، چھوٹے جوڑوں میں اور جسم میں دردیں ہوں اور ہلکا سا چھوا جانا بھی پسند نہ ہو یا تکلیف دے دے تو کالچی کم انتہائی کارگر دوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر تکلیف مریض کی حرکت کرنے سے بڑھ رہی ہے، اگر بیٹھ گیا حرکت نہیں کر رہا، سکون کی پوزیشن میں آ گیا، درد کم ہو گئی، جیسے ہی حرکت کرے گا درد بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ جسم خشک اور پیاس بہت زیادہ، تو برائیونیا الحمدللہ کبھی مایوس نہیں کیا برائیونیا نے،
ہمیشہ کارگر ثابت ہوئی ہے. تو یہ ایسی ادویات ہیں. باقی اس میں لیڈومپال ہے، بینزوئک ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ آئیپریکم ہے، دیگر بہت سی ادویات مرض کی نوعیت اور علامات کے مطابق استعمال ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جن چیزوں سے پرہیز زیادہ ضروری ہے. اگر آپ دوا تو لیتے رہیں لیکن وجہ بھی برقرار رہے تو پھر مکمل شفا یابی کی طرف جانا ممکن نہیں ہو پاتا. تو ہمیشہ سرخ گوشت، کلیجی، ان چیزوں کا جس سے جسم میں پیورین کی مقدار بڑھے اور پیورین زیادہ ٹوٹے، ایسی چیزوں سے ذرا پرہیز کریں، اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور ہلکی پھلکی واک کی عادت ضرور اپنائیں.